بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام الناس میں ایک بڑی بات گردش کرتی ہے جب شعبان کا مہینہ آتا ہے، اور خاص کر 15 شعبان سے قبل یہ میسج سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتا ہے کہ پتے جھڑنے کا موسم یا پتے جھڑنے کی رات آ رہی ہے، اور دوست احباب ایک دوسرے سے ایکسکیوز کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیا جائے، کیونکہ یہ رات جو 15 شعبان کی ہے اس میں پتے جھڑتے ہیں، پتہ نہیں میں اگلے سال زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا۔ تو اس طرح کی باتیں کافی زیادہ گردش کرتی ہیں۔ تو میں ان شارٹ یہ تو بتا دوں کہ یہ جو شب قدر یا جس کو شب برات، معذرت کے ساتھ شب برات جس کو لوگ کہتے ہیں، جو 15 شعبان کو ہے، اس کا کسی بھی صحیح حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ جو شب قدر ہے یا جو لیلۃ القدر ہے اس کا ثبوت ہمیں قرآن سے ملتا ہے، اور قرآن اور سنت کو اگر ہم ساتھ ملا کے دیکھیں تو پتے جھڑنے کی جو اصل رات ہے وہ شب برات نہیں ہے، بلکہ وہ شب قدر ہے، یعنی لیلۃ القدر ہے۔ وہ ایسی رات ہے جس کی عبادت اللہ نے 1000 مہینے سے بہتر بنائی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ سورہ الدخان کی کچھ آیات کو لے کر، آیت نمبر 3 کو اور 4 کو لے کر کچھ بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ شب برات یعنی 15 شعبان کی رات ہے، اور وہ قرآن کی آیات کیا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، یقیناً ہم اس رات میں ڈرانے والے ہیں یا ہم ڈرانے والے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، تو اس رات میں ہر محکم فیصلہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اب اس آیت کو بنیاد بنا کر بعض دوست احباب یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ شب برات یعنی 15 شعبان کی رات ہے، حالانکہ ٹیکنیکلی آپ بات کو سمجھیں کہ اللہ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا، اور اس بات پہ سبھی کا اتفاق ہے کہ وہ قرآن جو ہے وہ لیلۃ القدر کو نازل ہوا ہے، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ شعبان میں نہیں ہے بلکہ وہ رمضان میں ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ تو قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، لہٰذا یہ جو فیصلے ہوتے ہیں، پتے جھڑتے ہیں، اگلے سال کس نے زندہ رہنا ہے کس نے زندہ نہیں رہنا، یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ساری کی ساری باتوں کا تعلق جو ہے یہ لیلۃ القدر کے ساتھ ہے، اس کا تعلق شب برات کے ساتھ نہیں ہے۔ یہی بات کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ فرشتے اور جو روح الامین ہے وہ اس رات کو آتے ہیں، اور اللہ کا وہ فیصلہ اور اللہ کا حکم وہ لے کے آتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اس رات کی عبادت کا اہتمام کریں۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں ہماری زندگی کے اگلے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ فیصلے تو پہلے ہی ہو چکے ہیں، لیکن وہ پورے سال کا جو ہمارا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ہینڈ اوور کرتے ہیں، اور اس کے مطابق ہمارا معاملہ چلتا رہتا ہے۔